الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ائمہ اربعہ کے اقوال اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تقلید کے نام پہ تقلید جیسے ہو رہی ہے، اور تقلید کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقلید کے بارے میں ائمہ اربعہ کے کیا قول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی کیا تعلیم ہے کہ آپ قرآن حدیث کو کیسے سمجھیں، کس طرح لیں آپ قرآن حدیث کو سامنے رکھیں اپنے، اور کسی ایک امام کی اندھی تقلید کرنا، اس کے بارے میں اگر ہم چاروں اماموں کے قول دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح حدیث ہی ہماری نظر میں اس کی ہی اہمیت اور مقام ہونا چاہیے۔ کسی امام کا، کسی بڑے کا قول، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، یہ چیز مسلک پرستی اور شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم ان چاروں اقوال کو اگر ہم معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ان کا قول یہی ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، ہم نے جہاں سے حدیث لی آپ بھی وہاں سے ہی لیں، اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دے جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے۔ اور ان سے جب پوچھا گیا تو کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ جب آپ میری بات کہ جب آپ کتاب اللہ کے خلاف ہو تو فرمایا کہ میری کتاب کتاب اللہ کے خلاف ہو، اگر ایسی بات ہو تو میری بات کو چھوڑ دو۔ اسی طرح امام مالک کی رحمہ اللہ کا بھی اگر آپ قول دیتے ہیں، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے سوا باقی ہر انسان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، نبی علیہ السلام کے سوا۔ اور جس نے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، لہذا میری رائے کو دیکھ لیا کرو کہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے لے لو، اور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اسے ترک کر دو۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ تو کتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے تھوڑی کہا ہے ہماری تقلید کرو، ہماری بات قول کو آگے رکھو، انہوں نے کہا حدیث کو آگے رکھو۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں پہنچتی فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کل کو حدیث اگر آپ کو ملتی ہے ہمارے قول کو چھوڑ دو، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایسی تقلید کرتے ہیں کہ بس امام کے قول کو آگے رکھتے ہیں، اگر کوئی حدیث مل بھی جائے تو اس کو بھی طویلیں شروع کر دیتے ہیں امام کے قول کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو بالکل امام کا قول اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ان کی شان کم نہیں ہو جائے گی، ان کی عزت کم نہیں ہو جائے گی، ٹھیک، انہوں نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ انہوں نے یہ کہا ہمارے مسلک بناؤ، ہمارے نام پہ اصلاح اندھی تقلید کرو۔ انہوں نے تو بلکہ کہا کتاب و سنت ہی ہمارا مذہب ہے، اور وہاں سے ہی آپ کی نظر میں بھی حدیث کی ہی اہمیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری کسی بات کے مقابلے میں حدیث صحیح ثابت ہو تو حدیث پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑ دو۔ جیسے ان کے اقوال ہوتے ہیں، اقوال جدید قدیم، وہ جب پہلے کو قول ہوتا ہے اور صحیح حدیث ان کو ملتی ہے تو پھر وہ قول جدید بن جاتا ہے، قدیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب میری کسی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث پر عمل کرو، میری بات کو چھوڑ دو، اور میری کسی بات کے خلاف رسول کی، میری کسی بھی بات کے خلاف رسول کی صحیح حدیث ثابت ہو تو حدیث کا مقام زیادہ ہے، اور میری تقلید نہ کرو۔ بلکہ وہ سخت تقلید کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے میں نے خود اپنی تقلید کرنے دینی ہے نہ کسی کی، وہ کسی کی تقلید کے قائل نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کسی کی تقلید کی ہے کہ کسی ایک امام کو پکڑ لیا بس اس سے ہی لینا ہے دین، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزائی کی، نہ سوری کی، امام سوری کی، تو اور نہ ہی کسی اور امام کی تقلید کرو، ٹھیک ہے نا، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے تم بھی وہاں سے، یعنی کتاب و سنت سے دین حاصل کرو۔ تو دین کے معاملے میں لوگوں کی تقلید کرنا انسان کسی نہ کسی مطلب فہمی، یہ انسان کی سمجھو کم فہمی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ انسان کی جو کم فہمی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ان چاروں ائمہ کا قول دیکھیں تو انہوں نے کہا یہی کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، اور حدیث کے سامنے ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ
جہاں سے جو دیکھیں، اگر حدیث کوئی نہیں ملتی، آپ چاہ رہے ائمہ کو، اور بھی امام ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 ہی نہیں ہیں، اور بھی امام ہیں، بل مشہور نہیں ہیں، پر اور بھی امام ہیں، آپ ان کی بھی بات دیکھیں، کوئی حدیث نہیں ملتی، چاروں کی بات دیکھیں، جو قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہے وہ لے لیں، لیکن کسی ایک ہی امام کو پکڑ لینا، یہ چیز ذرا صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ائمہ کے اقوال کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس طرح قرآن حدیث کو لینا ہے۔